بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا دن اچھا گزرا یا برا، یہ بات ذرا غور و فکر کرنے سے ہم معلوم کر لیتے ہیں، لیکن غور و فکر کرنے کے زاویے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں اپنے معزز سامعین سے اپنا اٹلی کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اٹلی کے شہر بولونیا میں مقیم تھا۔ ہم 7 لڑکوں نے مل کر ایک گھر کرائے پر لے رکھا تھا۔ سبھی لڑکے صبح ناشتہ کر کے اپنے اپنے کام پر چلے جاتے اور پھر شام 5 بجے گھر واپس آنا شروع ہو جاتے اور ایک ایک کر کے سورج ڈوبنے تک تقریباً سبھی گھر پہنچ آتے۔ ہم میں سے اکثر لڑکے بے نمازی تھے اور کبھی کبھی جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ ایک دن کسی وجہ سے میں نے چھٹی کر لی اور دن گھر پر ہی گزرا۔ شام ہونے کو آئی تو سوچا کہ آنے والے بھائیوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی تیاری کر دوں، لہٰذا کچن میں مصروف ہو گیا۔ پہلا لڑکا کام سے چھٹی کر کے تھکا ہارا گھر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیسا دن گزرا۔ وہ بتانے لگا کہ بہت اچھا دن گزرا اور اتنے یورو کی دہاڑ لگا آیا ہوں۔ پھر دوسرا لڑکا آیا، اس سے بھی پوچھا بھائی دن کیسا گزرا۔ اس نے بھی بتایا کہ دن بہت اچھا گزرا اور اتنے یورو کی دہاڑ لگا آیا ہوں۔ اور پھر میں نے بقیہ 4 آنے والے لڑکوں سے بھی یہی سوال پوچھا اور سب نے یہی جواب دیا کہ دن بہت اچھا اور خوبصورت گزرا ہے۔ میں اس بارے میں غور کرنے لگا، کیا واقعی اس طرح دن اچھا گزرتا ہے اور وہ فائدہ مند بھی ہوتا ہے؟ پھر رات کو جب سب لڑکے اکٹھے بیٹھے تب میں نے ان سے سوال کیا کہ آج فجر کی نماز کتنوں نے پڑھی؟ جواب 0 تھا۔ پھر میں نے پوچھا آج ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء کتنوں نے پڑھی؟ جواب 0 تھا۔ پھر میں نے دوستوں کے آگے یہ سوال رکھا کہ آپ سب نے کہا ہے کہ دن بہت اچھا گزرا ہے، مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے اہم رکن نماز ہے۔ آج اگر ایک نماز بھی ہم نے نہیں پڑھی تو ہمارا دن اچھا کیسے گزرا ہے؟ ہاں، آپ اگر یہ کہتے کہ دنیاوی لحاظ سے ہمارا دن اچھا گزرا ہے تب آپ کی بات ٹھیک تھی، لیکن آپ نے مطلقاً کہا کہ ہمارا دن اچھا گزرا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ میرے معزز سامعین، شاید آج یہ بات حقیقت بن چکی ہے کہ ہم مسلمان اکثر ہر کام اور ہر معاملہ دنیاوی طور پر ہی سوچتے ہیں اور دینی طور پر سوچنے کی طرف ہماری سوچ متوجہ ہی نہیں ہو پاتی۔ ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ہم ایسے کپڑے جوتے پہن کر باہر جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم موٹر سائیکل کی بجائے سائیکل پر باہر جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم بطور مہمان نئے کپڑے پہن کر نہ گئے تو رشتہ دار کیا کہیں گے۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ نماز کے لیے ہمیں کیسا وضو کرنا چاہیے، کیسے کپڑے اور ٹوپی پہننا چاہیے، بلکہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں کی ٹوپیوں میں سے کوئی گندی مندی ٹوپی پہن کر بارگاہ الہی میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ گھروں میں فجر کے وقت اس طرح شلوار پر فل بازو شرٹ پہنے بغیر ٹوپی لیے وضو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نماز ایسے بھی ہو جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم یہاں کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں اپنے رب تعالیٰ کے سامنے کس طرح بن سنور کر کھڑا ہونا چاہیے۔ بطور مسلمان ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے دن اور رات کے 24 گھنٹے اسی صورت میں اچھے گزریں گے جب ہم
اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر اپنے 24 گھنٹے گزاریں گے۔ ان 24 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں گے، اور ان 24 گھنٹوں میں جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچیں گے۔ تبھی حقیقت میں ہم یہ کہنے والے سچے ثابت ہوں گے کہ ہمارا آج کا دن بہت اچھا گزرا ہے۔ بعض اوقات ہمیں شیطان فضول میں ڈرایا جاتا ہے کہ دین میں یہ پابندی ہے اور وہ پابندی ہے، لہٰذا زیادہ مولوی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ میرے معزز سامعین، آؤ میں آپ کو آپ کے اور اپنے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک فرمان کا مفہوم سناتا ہوں۔ ایک دفعہ اس مبارک زمانے میں مدینہ پاک کی سرزمین پر میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے جرمٹ میں تشریف فرما تھے۔ ایک دیہاتی سیدھا سادہ مسلمان آیا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے کام بتا دو کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 وقت نماز پڑھ، جب رمضان آئے اس کے روزے رکھ، اور اگر تجھ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کر، اور اگر تو زندگی میں کبھی صاحب نصاب ہو جائے تو زندگی میں ایک بار حج کر، اور اللہ کو ایک مان اور مجھے اس کا آخری نبی مان، تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ وہ دیہاتی یہ کہتا ہوا اٹھا کہ میں اتنا ہی عمل کروں گا جتنا آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس سے نہ کم کروں گا اور نہ زیادہ کروں گا، اور واپس جانے لگا۔ تب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر اس جانے والے نے سچ کہا ہے اور یہ استقامت بھی دکھائے گا تو یہ جنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں کی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔